اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آج میں آپ کو عبادت کا ایک ایسا پہلو دکھاؤں گا جس میں آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ واقعی عبادت کیا چیز ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہوگا جب کلمہ پڑھایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، الہ کہتے ہیں معبود کو، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ تو عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو، اکثر ہم سنتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ جو لوگ پہلے مورتی پوجا کرتے اور جو لوگ قبروں کی مٹی کی پوجا کرتے، وہ کھڑا ہوا بت یا لیٹا ہوا بت، یا پھر پیسے کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں، آرام و آسائش کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں، اور جو ہے شہوانی خواہشات کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں کہ وہ لوگ بالکل اس کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ہم لوگوں میں غلط فہمی یہ بیٹھ گئی کہ ایک مندر بنا کے، ایک مورتی بنا کے گھنٹی بجانا، اگربتی لگانا اور ہاتھ جوڑ کے تھوڑی دیر ٹھہرنا ہی عبادت ہے۔ باقی تم کہیں بھی ٹھہرو، اس کے بجائے بھیک مانگنا ہے تو کسی پتھر یا کسی مورتی یا کسی بابا سے قبر پہ مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ تو عبادت کو لیمیٹڈ کر دیا گیا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اتنا ہی کام جو ہم کہیں دوسری جگہ کر رہے تھے وہ اللہ کے ساتھ کر لیں گے، باقی کی زندگی تو فری ہے ہماری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بات ایسی نہیں ہے، وہ عبادت کا ایک حصہ سمجھ لیجئے۔ آپ کسی کے سامنے ادب کے ساتھ ٹھہرنا، اپنے مالک کے سامنے کچھ پرابلم آیا غلامی کرنے میں تو اس سے پوچھ لینا، راستہ پوچھ لینا، جی آپ حکم کیجئے مجھے کیا مجھے کرنا ہے۔ تو یہ اس کو ہم نے عبادت سمجھ لیا۔ چنانچہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ زکوٰۃ حج کر کے سمجھ لیتے ہیں عبادت پوری ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب ہے غلامی، غلامی سر تا پا غلامی، صبح سے شام تک غلامی۔ ہمارا نیند لینا سونا بھی عبادت ہے، ہمارا کھانا کھانا بھی عبادت ہے، بیوی کے ساتھ صحبت بھی عبادت ہے، کسی سے بات کرنا بھی عبادت ہے، خاموش رہنا بھی عبادت ہے، غور و فکر بھی عبادت ہے، برائیوں سے بچنا بھی عبادت ہے، فرائض کا انجام دینا بھی عبادت ہے۔ فرائض کا انجام دینا عبادت سے بڑی چیز ہے۔ توحید، شرک سے دور رہنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 چیزیں تو آپ کو عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ آپ بغیر ٹریننگ کے کیسے کریں گے؟ وہ تو بہت بڑا جہاد کرنا عبادت ہے۔ راستے سے پتھر ہٹانا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا عبادت ہے۔ اس کے آگے کا آج میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسا ہی میں یہ پتہ کر لوں کہ عبادت مجھے پیدا کیا گیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ایک چھوٹے سے بچے نے مجھ سے سوال کیا، میں حیران رہ گیا، آپ یقین مانیے۔ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجیب انکل آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وہ سمجھ چکا ہے عبادت کیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 7-8 سال کا ہوگا میرے خیال میں، میرے دوست کا لڑکا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ بتائیے عبادت کا مفہوم تو آپ نے سمجھا دیا، لیکن یہ عبادت لمیٹڈ ہو رہی ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ خود یہ کہتے ہیں اپنے بیانات میں کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے دی ہے۔ تو یہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آزمائش ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں عبادت کے لیے ہے۔ تو یہ اس کو مجھے سمجھائیے۔ میرے خود طبق روشن ہو گئے، یقین مانیے آپ۔ میں نے کہا کیا بچہ ہے یہ؟ آج کی نسل، آنے والی نسل، وہ پرانے زمانے کے وہ انگوٹھا چوسنے والا سسٹم ختم ہو گیا۔ وہ نپل منہ میں رہتا تھا، بچہ خاموش ہو جاتا تھا۔ آج کل کے بچے ایسے نہیں ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بچے ہیں آج کل کے۔ وہ پیدا ہونے سے پہلے موبائل کا سگنل، فریکوینسی اور یہ سب کچھ لے کے آ رہے ہیں۔ آپ پریشان ہو جائیں گے ان کے سوالات سن کے۔ ذرا انڈین آئیڈل وغیرہ دیکھیے، 5-5, 6-6 سال، 10-10 سال کے بچے بڑے بڑے سنگروں کو پیچھے کر دے رہے ہیں۔ معمولی آپ 7ویں جماعت 8ویں جماعت کی بک لے کے نہیں پڑھ سکتے، آپ گریجویٹ ہوں گے۔ اتنی مشکل ہو گیا ہے سٹف پورا۔
تو یہ بچوں کے جواب آپ نیکسٹ اس میں نہیں دے سکیں گے، نہیں دے سک رہے، اس لیے بچے ایتھسٹ ہو رہے ہیں۔ اب جو بچے اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو اندر ہی اندر اسلام سے بیزار ہے، جو اسلام جاننا بھی نہیں چاہ رہے ہیں، پہلے تو غفلت ڈال دی گئی ہمارے دور میں، ہمارے دور سے پہلے 500 سال سے وہ پروجیکٹ چل رہا ہے، لوگوں کو قرآن سے دور کرو، وظیفوں پہ لگا دو، ان کا ٹائم ویسٹ کرو، تاکہ قرآن کے پاس آئیں گے تو ہدایت مل جائے گی۔ ہدی للمتقین، ہدی للناس۔ مجھے ہلا دیا یہ بچے کے سوال نے کہ مجھے بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آزمائش، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، پھر آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے، اب عبادت سے امتحان کو جوڑ کے بتانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اپنی فرما برداری یا عبادت کا آپ کو حکم دینا ہے تو پھر میرا ذہن کام کرنے لگا۔ سب سے پہلا حکم تو آدم کو دیا گیا تھا، کیا تھا؟ اس درخت کے پاس نہ جانا، اس پھل کو نہ کھانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز دینا اور اس سے روک لینا اور بولنا یہ مت کرو۔ تو پھر آپ نے وہ درخت لگایا کیوں؟ آپ نے وہ جھاڑ پیدا کیوں کیا؟ آپ نے اس کو پھل کیوں لگایا؟ آپ نے خنزیر کو کیوں پیدا کیا دنیا میں؟ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں خنزیر کا گوشت مت کھاؤ۔ آپ نے نشہ پیدا کیوں کیا؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ نشہ مت لو، حرام ہے۔ آپ نے ہمیں زبان دی، دماغ دیا، اختیارات دیے، اور پھر زبان پہ کنٹرول کی بات کر رہے ہیں۔ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، گالی مت دو، کسی پہ تہمت مت لگاؤ، بنا سوچے سمجھے بنا دلیل کے کوئی بات مت کرو۔ تو اس جب جا کے میری یہ بات سمجھ میں آئی، میں نے سوچا فوراً اس پہ ویڈیو بنانا ضروری ہے۔ آج وہ بچے کے سوال نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ عبادت کا امتحان سے کیا تعلق ہے۔ وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی کی عبادت کروانا ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں جن کا بھی ذکر کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، دیکھیے آپ، یعنی جن کو بھی ایک ایسا آرڈر دینا ہے جو حقیقت کے خلاف ہے۔ آپ نے پیدا کیا اور روک دیا۔ آپ نے مجھے پہلے پیدا کیا، وہ بھی آگ سے پیدا کیا، اور میرے سامنے مٹی سے پیدا کر کے کہہ رہے ہیں اسے سجدہ کرو۔ قانون کو توڑنے سے امتحان ہوتا ہے۔ آپ کو بھوک دی گئی لیکن روک دیا گیا، آپ کو حرام کھانا نہیں کھانا ہے، دیکھنا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ زبان دی، آپ کو دیکھنا ہے بے حیائی کیا ہے اور حیاداری کیا ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے وفاداری کیا ہے اور بے وفائی کیا ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے کی چیزیں کیا ہے اور نہیں دیکھنے کی چیزیں کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی، بیٹا میں آپ کے لیے ویڈیو خاص طور پہ بنا رہا ہوں، یہ سارے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور انشاءاللہ اس کا اجر وہ بچے کو پہنچے گا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی زبان، چھوٹے سے دماغ، چھوٹی سی عمر میں دنیا کو ایک بہت بڑا پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ میں انشاءاللہ انڈیا جاؤں گا تو اس کا انٹرویو لے کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اتنی معمولی بات، اور بڑے بڑے لوگ میرے خیال میں نہیں سوچے ہوں گے کہ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ۔ تب جا کے یہ احساس ہوا کہ عبادت کا اصل مادہ جو ہے وہ ہے کسی جائز چیز کو ناجائز کر دینا۔ پورے 11 مہینے کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، بیوی جائز ہے، لیکن رمضان کے روزوں میں فجر سے لے کے مغرب تک وہی بیوی حرام ہے، وہی پانی حرام ہے، وہی کھانا جو آپ اپنی محنت سے کما کے لائے ہیں حرام ہے، کھجور بھی حرام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنی بات کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ اسی طرح ہم دعوت کا کام کرتے رہیں اور ہماری دعوت کو قبول فرمائیں، ہماری محنت کو، اور لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو احساس دلائیں کہ اپنا ربط اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھو۔ یہ وظیفے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں رسول اللہ کے نام پہ، یہ بہت تہمت ہے، یہ اللہ بچا کے رکھے۔ السلام علیکم۔